بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی تربیت برائے حجاج کرام برائے سال 2025 اس کی پریزنٹیشن ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اس میں صفا اور مروہ کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بھی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ حمد باری تعالیٰ، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریزنٹیشن کی ترتیب ہے جی، پہلا حصہ انتظامی امور پر مشتمل ہوگا اور دوسرا حصہ مناسک و عبادات پر مشتمل ہے۔ اس میں منفرد اقدامات ہیں۔ ایک تو عازمین حج کو بڑا یہ ٹرالی بیگ دیا جائے گا، اس کی کیپیسٹی 25 کلو گرام وزن کی ہے، اور ایک دستی بیگ ہوگا، اس کی کیپیسٹی 7 کلو گرام وزن کی ہوتی ہے۔ مینا بیگ ملے گا، یہ چھوٹا بیگ خواتین کے لیے اسکارف ہوگا۔ اس کے بعد 150 سے 200 حجاج کے ساتھ وزارت کا ایک نمائندہ ہوگا۔ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت جو حجاج کرام ہوں گے، مدینہ منورہ میں مرکزیہ میں رہائش فراہم کی جائے گی۔ فولڈنگ میٹرس مہیا کیے جائیں گے جن کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زونگ سم ملے گی۔ زونگ سم میں 8 GB موبائل ڈاٹا ہوگا، 50 SMS ہوں گے، 120 انٹرنیشنل منٹ ہوں گے جو کال سننے اور کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ سم کی میعاد 45 ایام ہوگی، یعنی سعودی عرب میں جتنا حاجیوں کا میکسیمم سٹے ہوگا وہ تقریباً 45 دن ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی تمام عازمین حج اپنے حاجی کیمپ سے ویزا وصول کریں گے، سفری کوائف نامہ، وائی ٹکٹ، سم وصول کریں گے زونگ کی سیٹنگ کے ساتھ۔ اس سے ایپ، آڈیو ویڈیو میسیج، ٹیکسٹ میسیج کیے جا سکیں گے۔ آئی فون یوزر کے لیے ای سم زونگ کے آفس سے ملے گی۔ موبائل ڈاٹا کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر جیسی سوشل میڈیا ایپس استعمال نہیں کی جا سکیں گی، البتہ وائی فائی پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سم موبائل کا ڈاٹا اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ اس کو ریچارج کروایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب سے خریدی گئی سم سے واٹس ایپ پر کال نہیں ہوتی، کیونکہ ڈاٹا کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے وائی فائی پر کال کر سکتے ہیں۔ موبائل فون اور ایپس کا استعمال عازمین حج کو آنا چاہیے۔ پاک حج ایپ انسٹال کر کے اس سے رہنمائی حاصل کریں گے حجاج کرام۔ نسخ ایپ ہے جی، اس کو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسمارٹ فون کیوں ضروری ہے یہ ابھی ہم نے بتا دیا ہے۔ نسخ ایپ کو انسٹال کریں جی، اوپن کریں۔ اس کے بعد جی کریٹ اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کریں۔ رجسٹریشن کے مراحل میں انٹرنیشنل وزٹر آئے گا، اس کو سلیکٹ کریں، نیشنلٹی سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد کریٹ اکاؤنٹ میں انٹر ویزا نمبر یہاں پہ لکھیں۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے جی، اس کو کنٹینیو کریں۔ ڈو یو ریکوائر اسپیشل اسسٹنس، اس پہ آپ نے نو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ اکاؤنٹ آپ کا جی بنے گا، یہاں پہ فون نمبر لکھنا ہے۔ فون نمبر کے بعد اس کو کنٹینیو کر دیں۔ اس کے بعد یہ ویریفائی اکاؤنٹ کے لیے جی میل انٹر کرنے ہے، وہاں پہ آپ کو ایک میسیج آئے گا OTP، اس کو آپ نے یہاں پہ جو 4 ڈیجٹ ہوں گے وہ OTP کے لگا کے اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کے بعد اجازت نامہ کے مراحل ہیں جی، دوبارہ لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ انٹرنیشنل وزٹر کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنا فون نمبر، پاسورڈ وغیرہ لگا کے پھر OTP کوڈ آئے گا، OTP کوڈ کو آپ ویریفائی کریں گے، 4 ہندسے کا جو کوڈ ہوگا۔ اس کے بعد یہ جی اجازت نامہ ہے۔ اجازت نامہ کے لیے آپ نے ڈیٹ اور ٹائم کب وہاں پہ جانا ریاض الجنہ میں وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے، تو یہاں سے بکنگ ہو جائے گی۔ یہ پھر اس طرح تھرسڈے 27 مارچ بکنگ کی ڈیٹ اور دن آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ QR کوڈ مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو QR کوڈ یہاں پہ نظر آئے گا۔ یہ جی نسخ ایپ کا استعمال ہے۔
اس کے بعد جی ایک موبائل سے زیادہ اکاؤنٹ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ہر اکاؤنٹ کے لیے الگ ای میل ہونا ضروری ہے۔ فون نمبر آپ سعودیہ یا اپنے ملک دونوں کا ڈال سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی ڈال سکتے ہیں۔ سفر کے لیے ضروری چیزیں یہ جی اسکارف، احرام، اس کے علاوہ یہ جوتے ہیں، اسمارٹ فون ہے، تو یہ عبایا عورتوں کے لیے عبایا ضروری سفری دستاویزات میں سے پاسپورٹ، ویکسینیشن کارڈ، ہوائی ٹکٹ، ویزا، سفری کوائف نامہ لازمی سامان پر آپ نے لگانا ہے۔ اگر کوئی دوائیاں ہیں تو اس کو آپ نے حاجی کیمپ سے سیل کر کے پھر لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جی ممنوع ہے سارے کام، حتیٰ کہ حکیمی و یونانی ادویات بھی ساتھ لے کے جانا منع ہے۔ یہ حاجی کیمپس جہاں جہاں پہ جس شہر میں بنتے ہیں، یہ شہروں کے نام ہیں۔ اس کے بعد حاجی کیمپ میں سہولیات، ویکسینیشن، ادویات کی پیکنگ ہوتی ہے، ٹرالی بیگ، دستی بیگ، جوتوں کا بیگ اور سکارف یہاں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جی پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، زون کی سم، سیٹنگ اس کی اور سعودی ریال، یہ سارا کچھ حاجی کیمپ سے مل جاتا ہے۔ یہاں پہ سٹال لگے ہوتے ہیں، کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں، یہ سامان کے سٹالز ہیں سارے حاجی کیمپ میں۔ اس کے بعد جی یہ حجاز مقدس میں وزارت کے اقدامات ہیں۔ عارضی دفاتر قائم کیے گئے ہیں سعودی ایئرپورٹس پر۔ سامان کو رہائش گاہوں تک بسوں کے ذریعہ حاجیوں کو لے کے جانا اور ان کا سامان ٹرکوں کے ذریعے لے کے جانا۔ اس کے بعد جی دفاتر ہے، مین کنٹرول آفس ہے، شکایات کے لیے کمپلینٹ سیل ہے، گمشدگی کے لیے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل ہے، اور روانگی و آمد کے لیے مکہ مدینہ ڈپارچر سیل ہے۔ اس کے بعد جی بیمار حجاج کے لیے ویل چیئر کی سہولت موجود ہے، حاجیوں کے ٹرانسپورٹ سیل موجود ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے ٹرانسپورٹ سیل موجود ہے، طبی سہولیات کے لیے ڈسپینسریاں قائم ہیں۔ پاکستان حج میڈیکل مشن مرکزی اسپتال کا قیام ہوتا ہے، جس میں ایمرجنسی وارڈ اور مردانہ و زنانہ وارڈ اور او پی ڈی موجود ہوتے ہیں۔ ڈینٹل یونٹ اور لیبارٹری و ایکس رے کی سہولت بھی ہوتی ہے، ایمبولینس سروس بھی ہوتی ہے اور فارمیسی بھی ہوتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی جاتی ہیں، اس کے لیے ڈسپینسریاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل جو رکھنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حرمین میں حاضری کے آداب، روزہ رسول پر بھی سلام آہستہ آواز میں پڑھیں، دوڑنے سے اور دھکم پیل سے بچتے رہیں، لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ سے اجتناب کریں، کھانے پینے کی اشیاء کو مت بکھیریں۔ اس کے بعد جی یہ سفر حج کا نقشہ ہے، یہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں جو ایگزٹ یا ایمرجنسی کی صورت میں آگ بھڑک سکتی ہے، بھگدڑ مچ سکتی ہے، کمرے یا خیمے میں دھواں بھر سکتا ہے، شارٹ سرکٹ، قدرتی آفت، ہیٹ اسٹروک ہو سکتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں سب سے پہلا عمل خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنائیں، پرسکون رہیں، حواس پر قابو رکھیں، رہائش میں منتقل ہونے کے بعد رہائش کے ایمرجنسی راستوں سے آگاہی حاصل کریں، بجلی کے آلات استعمال کرتے ہوئے احتیاط کریں، اگر بھگدڑ مچ جاتی ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں تاکہ ممکنہ دھکم پیل سے بچا جا سکے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ورد کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد ہے جی ہیٹ اسٹروک سے بچنے کی کوشش کریں، سایہ دار جگہ حاصل کریں، پانی کی بوتل ہونی چاہیے، چھتری ہونی چاہیے ساتھ۔ اگر کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو فوراً طبی امداد مہیا کریں، زمین پر لٹا دیں، جسم پر ٹھنڈیاں پٹیاں کریں اور کسی چیز سے ہوا دیں۔ اس کے بعد جی یہ ایمرجنسی کے لیے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جی دروازے ہیں،
یہ جی کافی اہم ہے۔ باب ملک عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 پر ایمرجنسی ڈسپینسری کی سہولت موجود ہوتی ہے، شکایات سینٹر ہوتا ہے گمشدہ حجاج کے لیے، اور وزارت حج سعودیہ کے فری لاکرز ہوتے ہیں۔ باب ملک فہد گیٹ نمبر 79 پہ ہے۔ یہ موبائل ٹیلی کام کمپنیز کے دفاتر ہیں۔ یہاں پہ حراجی کا کاؤنٹر برائے اصول قربانی کا اوپن ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اس کے بعد باب اسلام گیٹ نمبر 5 سے فری ویل چیئر ملتی ہے۔ باب مروہ گیٹ نمبر 23 سے سامان کی گمشدگی و بازیابی سینٹر ہے اور ایمرجنسی ایمبولینس سروس ہے۔ باب عمرہ گیٹ نمبر 63 گولف کارٹ برائے طواف اور سعی یہاں سے ملتے ہیں۔ یہ جی مقامات ہیں مینا، عرفات اور مزدلفہ جمرات۔ رہائش گاہ سے مینا روانہ ہونا، پھر وہاں سے واپس آنا، تو اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ٹرین ٹکٹ کسی کو نہیں بھی مل سکتی، تو ان سب میں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، واش روم کے لیے لمبی لمبی قطاریں ہو سکتی ہیں، کھانا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بسوں میں پہلے خواتین کو سوار کریں اور بزرگوں کو، رش بھی ہو سکتا ہے، سفر میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں صبر کرنا چاہیے۔ وطن واپسی، آج کے بعد وطن واپسی خریداری کو کم سے کم رکھیں۔ جو ایئر لائن ہے دستی سامان کا وزن زیادہ سے زیادہ 7 کلو ہونا چاہیے۔ زمزم کی بوتل ہے 5 لیٹر کی، یہ ہوتی ہے، اس کو دستی بیگ یا ٹرالی بیگ میں نہ رکھیں۔ اپنے ٹرالی بیگ کی پلاسٹک ریپنگ کروائیں اور اپنے سامان پر اپنا نام اور رابطہ نمبر ضرور لکھیں۔ سامان کو رسی وغیرہ سے نہ باندھیں اور دستی بیگ میں چھری، پانی، مایا اس طرح کی کوئی نوکدار چیز نہ ہو۔ یہ جی PIA کی ایئر لائن ہے، اس میں 5 لیٹر کی بوٹل، اس کے علاوہ 40 کلو کے 2 بیگ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن، اس میں آپ 5 لیٹر کی زمزم کی بوٹل اور 46 کلو یعنی 23 کلو کے 2 بیگ لے کے جا سکتے ہیں، واپسی پہ یعنی 2 بیگ لے کے آ سکتے ہیں۔ ایئر سیال ہے جی، اس کی کیپیسٹی 5 لیٹر کی بوٹل کے ساتھ یہ 20 کلو کے 2 بیگ آپ واپسی پہ اتنا ویٹیج یعنی لے کے آ سکتے ہیں۔ ایئر بلو کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی 20 کلو کے 20 کلو کے 2 بیگ ہیں۔ اس کے بعد جی سرین ایئر، یہ جو ہے جی اس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے، اس میں آپ 50 کلو یعنی 25 کلو کے 2 بڑے بیگ واپسی پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ خواتین سے متعلقہ امور، ان کے جی ایپ میں ایک آپشن دیا ہوا ہے، خواتین کو اگر کوئی رہنمائی چاہتی ہیں تو یہ آپشن پاک حج ایپ سے سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ گداگری جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، خلاف ورزی کرنے والے ہر قسم کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ عمرہ آ گیا جی، ادائیگی عمرہ میں سب سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل یا وضو کرنا اور خوشبو لگانا۔ احرام باندھنے کے بعد کے ضروری امور میں احرام ہے جی، اس کے بعد نوافل ادا کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا، تلبیہ پڑھنا اور دعا کرنا۔ عورت کا احرام کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، وہ سادہ عام لباس ہی پہنے گی، اور اگر پردہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپا جائے گا۔ چہرے کے آگے اس طرح کی کوئی چیز لگا کے، تو اس سے کی جو جالی جو یا چھجاسا اس کو آگے کر کے چہرے کو جو ٹچ نہ کرے، اس طرح نقاب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی جوتا کسی بھی قسم کا پہنا جا سکتا ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن اونچی ایڑی والا نہ ہو تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ احرام کی پابندیاں، مرد سار نہ ڈھانپے، نکر وغیرہ، وگ وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ نہیں پہننا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، بنین نہیں پہننی، دستانے اور موزے یہ نہیں پہننے، مہندی کلر اور خوشبو نہیں لگانی، سلا ہوا کپڑا یا چپل ایسی جس میں ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے وہ نہیں پہننی، خشکی کے جانور کا شکار ممانعت ہے اس کی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کی مخصوص باتیں نہیں کرنی، جھگڑا اور فحش گوئی نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ جی یہ چیزیں ممنوعات میں سے نہیں ہیں، یہ آپ استعمال
کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے فرائض، عمرہ کے 2 فرائض ہیں، احرام باندھنا، اس میں نیت اور تلبیہ بھی شامل ہے، اور طواف کعبہ، اور عمرہ کے واجبات میں سعی اور حلق ہے۔ عمرہ جی حرم میں داخل ہو کر مطاف کی طرف جائیں، حجر اسود یا پھر اس کی سیدھ میں لگی ہوئی سبز لائٹ سے اپنا طواف شروع کریں۔ طواف کے دوران مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، اس کو اجتباء کہتے ہیں، جیسے یہ مردوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات طواف میں اسی طرح 7 چکر لگائیں گے۔ پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے، یعنی تھوڑا سا اکڑ کر جیسے بندہ چلتا ہے ویسے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ ہر چکر پورا ہونے پر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچنے پر ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے استلام کریں ایسے۔ اس کے بعد طواف کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 نفل ادا کریں اور آب زمزم پئیں۔ عمرہ کے جو مراحل ہیں اس میں نیت سے صفا مروہ، اس کے بعد 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے آغاز کرتے ہوئے مروہ پر پورے کرنے ہیں۔ سبز لائٹوں کے نیچے مرد حضرات دوڑیں گے، یہ جو سبز لائٹیں بنی ہوئی ہیں ان کے نیچے۔ عمرہ کے مراحل میں جی صحیح مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات حلق کروائیں گے، اور خواتین تقریباً انگلی کے 1 پور یا انچ یا اس سے کچھ زیادہ بال کٹوائیں۔ فضائل حج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کھلی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اس میں جو داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس پر ہی فرض ہے جو از خود اپنے وسائل حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ فضائل حج ہیں جی، جو بلا عذر حج ادا نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد حج کرنا افضل ترین عمل ہے، حج کی جزا جنت ہی ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، یعنی مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حاجی کی زندگی قابل رشک اور موت قابل فخر ہوتی ہے۔ وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، کتنی فضیلت ہے۔ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پے در پہ حج اور عمرہ محتاجی اور فقر کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین، عمر رسیدہ اور ضعیف افراد کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ وسائل رکھنے کے بعد حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج کی اقسام بھی 3 ہیں، حج کے فرائض بھی 3 ہیں، حج کے مقامات 4 ہیں، حج کے ایام 5 ہیں، اور حج کے واجبات 6 ہیں۔ حج کی اقسام 3 ہیں جی، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج کے فرائض میں احرام ہے، اس میں نیت تلبیہ بھی شامل ہے۔ دوسرے نمبر پہ وقوف عرفہ، عرفات کا وقوف، اور تیسرے نمبر پہ طواف زیارہ۔ مقامات جی 4 ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ اور حرم۔ اس کے بعد حج کے ایام 5 ہیں جی، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ اس کے بعد حج کے واجبات 6 ہیں جی، وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی کرنا، حلق، قصر، سعی کرنا، اور اس کے بعد طواف وداع۔ مینا روانگی کی تیاری، اس میں ضروری چیزیں وہی ساری اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ یہاں پہ بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا ہے۔ مینا روانگی کی تیاری 8 ذوالحجہ کو قیام گاہ سے رہائش گاہ سے مینا جانا ہے جی حاجیوں نے۔ دوسرے دن حاجی مینا سے عرفات جائیں گے 9 ذوالحجہ کو۔ اس کی ڈیٹیل ہم حج بک میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جو ڈیٹیلڈ بک ہے۔ اس کے بعد 9 ذوالحجہ کی رات عرفات سے مزدلفہ میں قیام ہوگا۔ اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ سے جمرات کے بعد پھر طواف زیارہ ہے، اس میں قربانی، حلق، سارا کچھ شامل ہوگا۔ اس کے بعد 10 سے 12 3 دن رمی جمرات ہیں، 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے۔ یہ شیطانوں کے نام ہے، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ اور جمرہ عقبہ۔ یہ مکمل طریقہ کار انشاءاللہ ہم بکلیٹ میں پڑھیں گے آج کی۔
مینا سے واپسی ذوالحج کی غروب آفتاب سے پہلے مینا سے واپس آ جانا ہے۔ اگر 12 کو غروب آفتاب سے پہلے مینا نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو 12 ذوالحجہ کو وہیں پہ رات گزارنی ہوگی، اور 13 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کو رمی کر کے پھر رائش گاہ پر واپس آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ حج مکمل ہو گیا جی۔ اس کے بعد طواف وداع ہے۔ واپس مکہ معظمہ چھوڑنے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اس میں اہم پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نہ تو رمل ہوگا، نہ اس کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ اس کے بعد حج کے بعد زندگی کیسی گزاری جائے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں۔ جس طرح آپ نے حج کیا ہے اس میں آپ کے اندر کون کون سی چینجنگ آئی ہے، آپ دین کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کتنا وقف کرتے ہیں، کتنا خلوص آپ کے اندر آیا اور کتنی اخلاقیات آئی ہیں، یہ سارے سوالات ہیں جی۔